जनवरी के ابتدائی ایام تھے۔ ہلکی ہلکی سردی شروع ہو چکی تھی۔ دن ہاتھ سے خوشگوار اور رات خشک ہو جاتی تھی۔ حسب معمول ایک صبح میں تیار ہو کر دفتر جانے کے لیے گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ میرے رہائشی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے بریف کیس کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ پھر ماؤتھ پیس میں ہلکے سے کہا، ہلو ہلو بیگ صاحب۔ دوسری جانب سے استفسار کیا گیا، جی میں مرزا امجد بیگ بات کر رہا ہوں۔ بیگ صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ آواز مجھے شناسا سی محسوس ہو رہی تھی، تاہم ابھی تک میں اس آواز کے حامل شخص کو پہچان نہیں پایا تھا۔ میں نے معذرت آمیز انداز میں کہا، معاف کیجیے گا، میں واقعی آپ کو نہیں پہچان سکا۔ یار اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ یہ وکیل حضرات بہت خود غرض اور طوطا چشم ہوتے ہیں، اگر کسی سے مطلب نہ ہو تو اسے پہچاننے سے بھی انکار کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ میں ذاتی طور پر اسی پیشے سے منسلک ہوں۔ دوسری طرف سے بولنے والے حضرت بات کرتے کرتے بے تکلف ہو گئے اور کہا، یار بیگ، کیا تم لوگوں کے کہے کو سچ ثابت کر کے دکھانا چاہتے ہو؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم میری آواز سنتے ہی پہچان لوگے۔ میں نے اس آواز سے حاصل ہونے والے اندازے کی بنا پر کہا، آپ نیازی صاحب تو نہیں ہیں؟ بالکل، تم نے درست اندازہ لگایا ہے، دوسری جانب سے کہا گیا، میں فاروق نیازی بات کر رہا ہوں۔ فاروق نیازی صاحب میرے ایک سینئر اور بے تکلف دوست تھے۔ میں نے ان کی دوستی اور صحبت سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ پہلے وہ یہیں کراچی میں ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے تھے، پھر وہ انگلینڈ چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے اپنے پیشے کو نہیں چھوڑا تھا اور وہاں لیوٹن بیٹس میں وکالت جاری رکھی۔ ہمارے درمیان یہ رابطہ کم و بیش 12 سال بعد ہو رہا تھا۔ رسمی الیکس لیک کے بعد میں نے دوبارہ معذرت کی، سوری نیازی صاحب، میں نے قدرے خفیف ہوتے ہوئے کہا، کافی عرصے کے بعد آپ کی آواز سن رہا ہوں، اس لیے پہچاننے میں دقت ہوئی۔ آپ اس وقت کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی میں اسی شہر یعنی کہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ آپ کب تشریف لائے؟ انہوں نے بتایا، چند روز ہی ہوئے ہیں۔ کب تک قیام کا ارادہ ہے؟ مستقل قیام کے ارادے سے آیا ہوں یار۔ تو کیا آپ نے انگلستان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا؟ میں نے کہا، کیا کروں بھائی؟ وہ قدر شکستہ لہجے میں بولے، اولاد جوان ہو گئی ہے، خاص طور پر میری بیٹی سن بلوغت کو پہنچ گئی ہے۔ تم وہاں آتے جاتے رہتے ہو، وہاں کے ماحول اور قوانین کو بھی جانتے ہو، اس لیے میری مجبوری کو بھی سمجھ سکتے ہو۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نیازی صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا، والدین کے لیے جوان اولاد خصوصاً بیٹیوں کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ ہم پاکستان کے پروردہ مسلمان وہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے جو وہاں کے کلچر، قانون اور ماحول کا حصہ ہے۔ نیازی صاحب نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، بس یار یہی سب جمع تفریق کو ضرب تقسیم کرنے کے بعد واپس وطن لوٹ آیا ہوں۔ چلیں، آپ نے جو کچھ کیا اچھا ہی کیا، میں نے کہا، ملاقات کے لیے کوئی وقت دے دیں تاکہ تفصیلی گفتگو ہو سکے۔ وہ جلدی سے بولے، ہاں ہاں، تفصیلی ملاقات تو بہت ضروری ہے، انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک بھرپور میٹنگ کریں گے۔ فی الحال تو میں نے تمہیں ایک زحمت دینے کے لیے فون کیا تھا۔ حکم نیازی صاحب؟ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ میں دراصل ابھی اپنی سیٹنگ میں مصروف ہوں، اس لیے کورٹ کچہری کے معاملات کو لپیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ تم چاہو تو میرے کام آ سکتے ہو، اس طرح تمہارا بھلا بھی ہو جائے گا۔ آپ کام کی کچھ تفصیل بتائیں گے؟ نیازی صاحب نے کہا، یار بے، میرے ایک دیرینہ رفیق ہیں داؤد نظامی صاحب، شہر میں ان کا عالی شان ہوٹل ہے، انہیں ایک معاملے میں قانونی مدد کی ضرورت ہے۔ بیچارے بہت پریشان ہیں، وہ تو اپنا کیس مجھے دینا چاہتے تھے، لیکن میں ابھی کچھ دوسری نوعیت کے معاملات میں الجھا ہوا ہوں۔ میں نے سوچا کیس تمہارے حوالے کر دوں، ویسے بھی داؤد صاحب کا معاملہ سٹی کورٹ سے متعلق ہے۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد نیازی صاحب نے داؤد نظامی کے ہوٹل کا نام بتایا۔ وہ خاصا معروف اور معیاری ہوٹل تھا، غیر ملکی سیاح وہاں قیام کو ترجیح دیتے تھے، جس سے اس ہوٹل کے بین الاقوامی معیار کی نشاندہی ہوتی تھی۔ مجھے خود بھی 2-4 مرتبہ اس ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا تھا اور میں نے مذکورہ ہوٹل کو اطمینان بخش پایا تھا۔ میں نے کہا، میں اس ہوٹل سے اسی طرح واقف ہوں نیازی صاحب۔ پھر میں نے پوچھا، آپ کے دوست داؤد نظامی کو کس قسم کا مسئلہ درپیش ہے؟ کوئی خانگی معاملہ ہے، انہوں نے بتایا، تم نظامی صاحب سے مل کر تفصیلی بات کرو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ آج ہی کسی تجربہ کار اور ماہر وکیل کا بندوبست کر دوں گا، آپ انہیں میرے دفتر میں بھیج دیں۔ میں نے کہا، میں ان کا معاملہ دیکھ لیتا ہوں۔ فاروق نیازی نے کہا، یار بیگ، تھوڑا سا وقت تمہیں ہی نکالنا ہوگا، دن میں کسی وقت تم ہوٹل جا کر داؤد سے مل لو، اور کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں، داؤد ہاتھ کا خاصا کھلا اور دل کا کشادہ ہے، تمہاری منہ مانگی فیس اور دیگر اخراجات وہ پیشگی دے دے گا، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے مسئلہ تمیز انداز میں کہا، میں ہی جا کر اپنے ہونے والے کلائنٹ سے مل لیتا ہوں۔ مزید 2-4 باتوں کے بعد نیازی صاحب نے ٹیلی فونک رابطہ موقوف کر دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنے دفتر کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں عدالت جانے سے پہلے روزانہ اپنے دفتر کا ایک چکر ضرور لگاتا ہوں۔ میرا دفتر عدالت سے چند قدم کی دوری پر ہے۔ ضروری کاغذات اور فائلیں وغیرہ دیکھنے کے لیے دفتر کو ٹچ کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے دفتر کھل جاتا ہے، میری سیکرٹری اور آفس بوائے وہاں موجود ہوتے ہیں۔
جن دنوں عدالت میں میرے کسی کیس کی سماعت نہیں ہوتی تب میں صبح ہی سے دفتر میں جم کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اس روز بھی عدالت میں میرا کوئی کام نہیں تھا، لہٰذا ہوٹل جا کر داؤد نظامی سے ملنا قدرے آسان ہو گیا تھا، ورنہ میں دفتری اوقات میں کہیں آتا جاتا نہیں ہوں۔ تمام کلائنٹس کو اپنے دفتر میں نپٹاتا ہوں، پھر بہت ضروری کہیں جانا پڑ جائے تو دفتر سے اٹھنے کے بعد ہی میں ادھر کا قصد کرتا ہوں۔ دفتر پہنچنے کے بعد میں نے اپنی سیکرٹری کو چند ضروری ہدایت دی اور داؤد نظامی سے ملنے اس کے ہوٹل کی سمت روانہ ہو گیا۔ فاروق نیازی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یعنی داؤد 10 بجے تک اپنے ہوٹل پہنچ جائے گا۔ مجھ سے بات کرنے کے بعد نیازی صاحب نے فون پر نظامی کو کنفرم بھی کرنا تھا۔ میرے پاس آدھا گھنٹہ تھا۔ میں نے سوچا اس دوران میں اس ہوٹل کے ریسٹورنٹ کی رومانٹک فضا سے لطف اندوز ہونا کوئی بری بات نہیں۔ میں صبح بیدار ہو جاتا ہوں، چنانچہ ناشتہ بھی بہت جلدی کر لیتا ہوں، اس لیے ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ لی جا سکتی تھی۔ میں نے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر اپنے لیے موسم کی مناسبت سے کافی اور چکن سینڈوچ منگوا لی۔ ٹھیک 10 بجے میں نے ایک باوردی ویٹر کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، میں اس ہوٹل کے مالک داؤد نظامی سے ملنا چاہتا ہوں، تو میرا کارڈ ان تک پہنچا دو۔ وہ کارڈ کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، میں تو داؤد صاحب کے کمرے میں جا نہیں سکتا، میں یہ کارڈ مینیجر صاحب کو دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اتنا ہی کر دو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ویٹر کارڈ لے کر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہوٹل کے مینیجر کے ساتھ واپس میرے پاس آ گیا، تاہم اس مرتبہ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا رہا اور مینیجر میرے قریب آ کر نہایت مؤدب انداز میں مستفسر ہوا، سر آپ کس سلسلے میں داؤد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں گہری تشویش تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، بھئی آج اس سے میرا 10 بجے کا اپوائنٹمنٹ ہے، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ اوہ، مینیجر نے ایک سکھ بخش طویل سانس خارج کی۔ میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بھانپتے ہوئے کہا، تم تو یہی سمجھے ہوگے کہ میں تمہارے مالک سے کوئی شکایت وغیرہ کرنا چاہتا ہوں، ہے نا؟ واقعی سر، میں یہی سمجھا تھا، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ داؤد صاحب اپنے اصولوں کے بہت سخت ہیں اور کام کے معاملے میں کسی قسم کی بے تعدالی یا کوتاہی بالکل برداشت نہیں کرتے، اس لیے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں داؤد نظامی کا اصول پرست ہونا کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا سر، وہ تامل کرتے ہوئے بولا، بس یہ ہے کہ ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے، یوں سمجھے کہ جان سولی پر ٹنگی رہتی ہے۔ اگر مینیجر کی باتوں کو کاروباری کسوٹی پر پرکھا جاتا تو بلفاظ دیگر داؤد نظامی کی تعریف کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا نظامی صاحب ہوٹل پہنچ چکے ہیں؟ جی، وہ اس وقت اپنے دفتر میں موجود ہیں، مینیجر نے بتایا، انہیں ہوٹل آئے 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ پھر وہ جانے کے لیے مڑا اور بولا، میں بھی آپ کا کارڈ ان تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا۔ وہ دفتر مذکورہ ہوٹل کے عقبی جانب گراؤنڈ فلور پر واقع اور 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک بنسبت چھوٹا کمرہ آرام کے لیے تھا، دوسرے کمرے کو سٹنگ روم بھی کہا جا سکتا تھا، جس کی ایک دیوار کے ساتھ رکھی گلاس ٹاپ کنگ سائز ٹیبل کے پیچھے داؤد نظامی بنفس نفیس موجود تھا۔ مینیجر مجھے اس کے کمرے تک پہنچا کر واپس چلا گیا۔ داؤد نظامی نے اپنی سیٹ پر سے اٹھ کر مجھ سے پرجوش مصافحہ کیا، پھر ایک دبیز اور آرام دہ صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شائستہ لہجے میں کہا، تشریف رکھیں بیگ صاحب۔ میں نے ایک سینٹر ٹیبل ٹائپ میز پر اپنا بریف کیس رکھا اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں صرف ایک کرسی تھی، وہ بھی ریوالونگ چیئر تھی، جس پر داؤد نظامی براجمان تھا۔ دیگر ملاقاتیوں کے بیٹھنے کے لیے 3 دیواروں کے ساتھ نیم بیضوی شکل میں قیمتی صوفے لگے ہوئے تھے، جن کے درمیان ایک خوبصورت اور نازک سی میز موجود تھی۔ عام دفتروں کی بنسبت وہاں کا ماحول اور آرائش و زیبائش قدرے مختلف تھی۔ مجھے وہ سیٹنگ پسند آئی۔ داؤد نظامی کی عمر کا اندازہ میں نے 55 اور 60 کے درمیان لگایا، جو بات صحیح ثابت ہوا۔ اس وقت وہ عمر کی 58ویں سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک فربا شخص تھا، رنگت گہری سانولی، چہرہ گول اور سر کے بال قدرے گھنگریالے۔ اس کے چہرے کی سب سے نمایاں چیز اس کے دانت تھے، جو کوئلے کی کان میں ہیروں کی مانند چمکتے تھے۔ وہ انتہائی بردبار اور بااخلاق شخص تھا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد اس نے میری خاطر مدارت کے لیے ہل جل کرنی چاہی، تو میں نے بڑی خوبصورتی سے اسے روک دیا اور بتایا کہ ابھی چند منٹ قبل ریسٹورنٹ میں معقول قسم کا ریفریشمنٹ لے چکا ہوں۔ بیگ صاحب، یہ تو آپ کی زیادتی ہے، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، آپ نے میرے ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں ادائیگی کی، حالانکہ اس وقت آپ میرے گیسٹ ہیں۔ کوئی بات نہیں جناب، میں نے بھی خوش دلی سے کہا، پھر کبھی آ کر مفت میں کھا پی لوں گا، میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے ریسٹورنٹ میں وقت گزار چکا ہوں۔ اچھا، وہ پرمسرت انداز میں بولا، یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ جیسے پڑھے لکھے باشعور اور معاشرے میں باعزت مقام رکھنے والے لوگ میرے ہوٹل میں آتے ہیں۔ ایک دو مزید باتوں کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ گیا اور کہا، نظامی صاحب، فاروق نیازی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو کوئی قانونی معاملہ درپیش ہے جس میں آپ مجھ سے کچھ مدد چاہتے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، معاملہ تو بہت معمولی سا ہے،
لیکن میں طریقے سلیقے سے کام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نہایت ہی کمینے اور بدذات شخص سے واسطہ پڑ گیا بیگ صاحب۔ میں نے اپنا بریف کیس کھول کر رف پیڈ اور قلم برآمد کیا اور نظامی کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، جی نظامی صاحب، خود کو درپیش مسئلے کی تفصیل بیان کریں اور مفصل احوال اس کمینے کا بھی بتائیں جو آپ کی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، دراصل یہ مسئلہ میری بیٹی یاسمین کا ہے، اور وہ خبیث احسان فراموش کوئی اور نہیں بلکہ میرا داماد ظاہر شاہ ہے۔ اس تخمے حرام نے ہم باپ بیٹی کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ نظامی کے لب و لہجے سے اپنے داماد کے لیے بے پناہ نفرت کا اظہار ہوتا تھا۔ میں نے اس کے دلی جذبات کو محسوس کرتے ہوئے کہا، ابھی تک آپ نے معاملے کی نوعیت نہیں بتائی نظامی صاحب۔ بیگ صاحب، سیدھی اور آسان بات یہ ہے کہ میں یاسمین کو ظاہر شاہ سے نجات دلوانا چاہتا ہوں، داؤد نظامی نے سنجیدگی سے کہا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان نبھا کی کوئی صورت باقی نہیں رہی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آپ بالکل درست خطوط پر سوچ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ ظاہر میری بیٹی سے انتہائی بےہودگی کرتا ہے، گالی گلوچ اور مار پیٹ تو عام سی بات ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ کئی مرتبہ یاسمین کو زد و کوب کر کے گھر سے نکال بھی چکا ہے۔ میری بیٹی اس وقت میرے ہی گھر میں ہے۔ 5 روز پہلے وہ جس حالت میں میرے پاس پہنچی تھی میں اسے بیان نہیں کر سکتا بیگ صاحب۔ نظامی کی آنکھوں میں پھیلے کرب اور اذیت کے جال کو میں بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ایک باپ اپنی عزیز جان بیٹی کی مصیبت پر جس طرح تڑپ سکتا ہے، وہ منظر میری نگاہ کے سامنے تھا۔ میں نے کہا، نظامی صاحب، ان باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ کا داماد کوئی نفسیاتی مریض ہے۔ ہوش مند اور سید دماغ لوگ تو اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے۔ میرے خیال سے تو وہ ایک نیتی مریض ہے، نظامی نے نفرت امیز انداز میں کہا۔ میں نے چونک کر پوچھا، جناب یہ نیتی مریض کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کسی شخص کے جسم میں کوئی بیماری ہو تو اسے جسمانی مریض کہا جاتا ہے، بیمار دماغ شخص کو دماغی مریض، ٹیری مٹیری نفسیات والے شخص کو نفسیاتی مریض کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی شخص کی نیت میں فطور پیدا ہو جائے اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فطور بڑھ کر ہوس، لالچ، طمع اور لوٹ کسوٹ کی شکل اختیار کر لے تو ان علامات کے حامل بدذات شخص کو نیتی مریض کہنا چاہیے۔ اس کی وضاحت خاصی جامع تھی۔ میں نے پوچھا، اس سلسلے میں آپ مجھ سے کس قسم کی قانونی مدد چاہتے ہیں؟ میں یاسمین کو خلا دلوانا چاہتا ہوں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، آپ کی بیٹی کا مہر کتنا بندھا تھا؟ 1 لاکھ روپے، اس نے بتایا۔ میں نے اس موقع پر ایک قانونی نکتے کی وضاحت ضروری سمجھی اور کہا، نظامی صاحب، ایک بات بتاتا چلوں، اگر آپ کا داماد یاسمین کو طلاق دے تو مہر کی رقم دینے کا پابند ہوگا، لیکن خلا کی صورت میں آپ کو مہر چھوڑنا ہوگا۔ میرے لیے یہ بہت معمولی رقم ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اگر میری بیٹی کو دکھ بھری زندگی اور اس انسان نما شیطان سے چھٹکارا مل جائے تو میں کئی لاکھ خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے یاسمین کی آزادی کے سلسلے میں اپنے داماد سے بھی بات کی ہے؟ 1 بار نہیں، کئی مرتبہ، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اگر وہ میری بات مان لیتا تو اس میں اسی منحوس کا فائدہ تھا، لیکن وہ تو بہت اونچا اڑ رہا ہے۔ میں اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا بیگ صاحب۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے خلا کا فیصلہ کیا ہے۔ اب قانونی تقاضے پورے کرنا آپ کا کام ہے۔ میں آپ کی فیس اور دیگر خراجات بھی ادا کرنے کو تیار ہوں۔ خلا حاصل کرنا بہت ہی معمولی نوعیت کا معاملہ تصور کیا جاتا ہے۔ جو عورتیں خلا کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع کرتی ہیں، ان میں اکثریت ایسی عورتوں کی ہوتی ہے جن کے شوہر مہر کی رقم بچانے کے لیے طلاق دینے کی غلطی نہیں کرتے، ورنہ دونوں فریق ایک دوسرے کی شکل سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ داؤد نظامی اگر اپنی بیٹی کو خلا دلوانا چاہتا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ظاہر شاہ کسی بھی وجہ سے یاسمین کو طلاق دینے پر تیار نہیں تھا۔ ابھی نظامی نے ظاہر شاہ کے اونچا اڑنے کی بات بھی کی تھی۔ میں نے نظامی کو اس کے داماد کے حوالے سے کریدنا ضروری سمجھا، لیکن اس ذکر سے پہلے میں نے ایک اہم سوال لازمی جانا اور داؤد نظامی سے استفسار کیا۔ نظامی صاحب، کیا اس خلا کے لیے آپ کی بیٹی یاسمین پوری طرح تیار ہے؟ میں نے اس کی مرضی جاننے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی یہ خواہش ہے کہ ظاہر شاہ سے اس کی جان چھوٹ جائے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ اگر آپ کی تجویز ظاہر شاہ مان لیتا تو بہت فائدے میں رہتا، لیکن وہ بلیک میلنگ کی روش پر چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں۔ داؤد نظامی سے گفتگو کے دوران میں اہم ضروری باتیں اپنے رف پیڈ پر نوٹ کرتا جا رہا تھا اور پوری توجہ سے اس کی بات بھی سن رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، بیگ صاحب، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے یاسمین کی طلاق کے عوض ظاہر شاہ کو ایک بہت بڑی پیشکش کی تھی۔ اس کی حریص فطرت اور لالچی طبیعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے 5 لاکھ روپے کی آفر دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مہر کی رقم بھی معاف کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے میری پیشکش رد کر دی اور واضح الفاظ میں کہا کہ میں چاہے جو بھی کر لوں وہ یاسمین کو طلاق نہیں دے گا۔ اتنا کہہ کر داؤد خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، اور وہ بلیک میلنگ والی کیا بات تھی؟ داؤد نے بتایا،
وہ بدخصلت اس موقع پر منہ پھاڑ کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے وشگاف الفاظ میں مجھے باور کرایا کہ اگر میں یاسمین کو اس کی زوجیت سے خارج کرانا چاہتا ہوں تو مجھے اس کا صرف ایک مطالبہ پورا کرنا ہوگا۔ مبلغ 1 کروڑ روپے سکہ پاکستانی رائج الوقت میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ ہاں، رقم تو واقعی بڑی ہے، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ یاسمین کی خوشیوں کی خاطر میں سے بھی زیادہ دولت خرچ کر سکتا ہوں، مگر ظاہر شاہ جیسے نیچ، نمک حرام اور احسان فراموش کو میں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ پوری تیاری سے یاسمین کا کیس لڑیں، میں مثبت انداز میں رقم خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ خلا کا مقدمہ اتنا پیچیدہ اور کانٹے کا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں۔ جب کوئی عورت، مطلب بیوی، معزز عدالت کے روبرو کھڑی ہو کر یہ فیصلہ سنا دے کہ وہ اس مرد یعنی کہ شوہر کے ساتھ کسی بھی صورت رہنے کو تیار نہیں، تو عدالت شوہر مذکورہ سے تھوڑی پوچھ گچھ کے بعد بیوی کے حق میں فیصلہ سنا دیتی ہے۔ البتہ اس صورت میں بیوی کو اپنے مہر کے علاوہ دیگر مراد سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس سیدھے سادے کیس کے لیے داؤد نظامی کوئی بہت بڑی رقم خرچ کرنے پر تلا بیٹھا تھا، تو یہ اس کا اپنا شوق تھا۔ اپنی گفتگو کے دوران میں داؤد نے کئی مرتبہ ظاہر شاہ کو نمک حرام اور احسان فراموش جیسے الفاظ سے نوازا تھا۔ میں نے الفاظ کی تفصیل جاننے میں خاصی دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ اسی تناظر میں نے داؤد نظامی سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا، بیگ صاحب، یاسمین سے شادی سے قبل ظاہر شاہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ اسے سڑک چھاپ اور بے روزگار نوجوان کہہ سکتے ہیں۔ وہ اگر کچھ کرتا بھی تھا تو اس کا ذکر قابل شرم ہے۔ میں نے نہ صرف اپنی بیٹی اسے دے دی بلکہ اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے بھرپور مالی تعاون بھی کیا۔ آج جو کچھ بھی ہے میری اس مدد کے باعث ہے۔ اگر اب وہ احسان ماننے کی بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورتا ہے، کم ظرف اور گھٹیا لوگ ہمیشہ اپنی اوقات کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ نیچ افراد سے اعلیٰ کارکردگی اور طرز عمل کی توقع رکھنا بس ہے بیگ صاحب، میں نے قدرے کھوجنے والے انداز میں پوچھا۔ نظامی صاحب، اس ذہنی، فکری، مالی، نسبی اور معاشرتی تفاوت کے باوجود بھی یہ شادی کس طرح ہو گئی؟ اچھا سوال کیا آپ نے، وہ سراہنے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ میں نے کہا، سوال خاصا ذاتی نوعیت کا ہے جناب، میں اس جسارت سے معافی چاہتا ہوں۔ اگر آپ جواب نہ دینا چاہیں تو نہیں ایسی کوئی بات، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، آپ یاسمین کے وکیل ہیں، آپ سے کوئی بات چھپانا حماقت ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شادی کس طرح ہوئی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنے خیالات کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں منتظر نگاہ سے اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بوجھل آواز میں گویا ہوا، دراصل یہ شادی یاسمین کی حماقت نما ضد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، یہ نہیں کوئی محبت وغیرہ کا چکر تھا؟ ظاہر تو یہی کیا گیا تھا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ وہ یاسمین کا جذباتی ابال تھا۔ وہ ناسمجھ لڑکی فردوس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ یہ فردوس کون ذات شریف ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ نظامی نے بتایا، یاسمین کی ماں اور میری پہلی بیوی، یعنی سابق بیوی۔ وہ حیرت میں مبتلا کر دینے والا انکشاف کر رہا تھا۔ میں نے سوال کیا، اس کا مطلب ہے کہ فردوس اب آپ کے ساتھ نہیں رہتی؟ میں 2 سال پہلے اسے طلاق دے چکا ہوں، وہ غیر جذباتی لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، یاسمین کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 6 سال۔ اس کے بچے؟ ایک بیٹا ہے 5 سال کا، دانش۔ اس صورت میں آپ کی بیٹی کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا، باپ بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے، وہ بغیرت ایسی کوئی کوشش نہیں کرے گا، نظامی نے پروسوک انداز میں کہا۔ اسے تو اگر بیٹے کی اچھی قیمت مل جائے تو اسے فروخت بھی کر سکتا ہے۔ یقین نہیں آتا دنیا میں اتنا خودغرض باپ بھی کوئی موجود ہے۔ بیگ صاحب، نظامی نے پرخیال انداز میں کہا، اس دنیا میں ہر قسم کے رشتے موجود ہیں، ظاہر شاہ جیسے کمینے اور لالچی باپ بھی، اور فردوس جیسی فتنہ سما مائیں بھی، جو خود اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو واصل جہنم کرتی ہیں۔ اگر میں ظاہر شاہ کی اصلیت سے واقف ہوتا تو یاسمین کی شادی کسی بھی صورت اس سے ہونے نہ دیتا، مگر فردوس ہر اونچ نیچ سے آگاہ تھی۔ شاہ کس کماش کا آدمی ہے؟ جب وہ دھیرے دھیرے یاسمین کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے اسے اپنے فریبی محبت کے جال میں الجھا رہا تھا تو فردوس کا فرض بنتا تھا وہ ایک طرف ظاہر شاہ کی پیش قدمی کو روکے اور دوسری جانب بیٹی کو سمجھائے کہ وہ ایک سراب کے پیچھے دوڑنے سے باز آ جائے، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اس کا طرز عمل اس کے متضاد تھا۔ اس نے یاسمین کو اس طرح ظاہر شاہ کے حوالے کر دیا جیسے قربان گاہ پر کسی بھینٹ کو پہنچایا جاتا ہے۔ بات ختم کرتے کرتے وہ خاصا جذباتی ہو گیا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور کرب کی چادر پھیل گئی اور وہ شکستہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی دلجوئی کی خاطر ہمدردانہ انداز میں پوچھا، ظاہر شاہ اور فردوس کے عزائم کے بارے میں آپ کو یاسمین کی شادی سے پہلے کچھ معلوم نہیں تھا؟ بیگ صاحب، اگر میں ان دونوں کے مکروہ ارادوں اور مذموم کردار کے بارے میں آگاہ ہوتا تو کسی بھی قیمت پر یہ شادی نہیں ہو سکتی تھی، نظامی نے مجروح لہجے میں کہا۔ مجھ پر تو رفتہ رفتہ حقائق کھلنے لگے تھے، اور جب میں کنفرم ہو گیا تو میں نے پہلی فرصت میں فردوس کو طلاق دے دی،
لیکن اس وقت تک پلوں کے نیچے اور اوپر سے بے بہا پانی گزر چکا تھا۔ میکتوند سیل آبی ریلے کی نظر ہو گیا تھا بیگ صاحب۔ اس کے ایک ایک لفظ سے دکھ ٹپکتا تھا۔ میں نے کافی دیر تک ہمدردی کے الفاظ سے اس کے ندیدہ ذہنی اور قلبی زخموں کی مرہم پٹی کی، پھر پوچھا، یاسمین کی عمر اس وقت کیا ہوگی؟ وہ 27 سال کی ہو گئی ہے۔ آپ کے یاسمین کے علاوہ اور بچے بھی ہوں گے؟ جی ہاں، 2 بچے ہیں، اس نے گمبھیر آواز میں جواب دیا۔ ایک 10 سالہ بچی نازش ہے اور دوسرا بیٹا ہے، عامر، اس کی عمر 7 سال ہے۔ یہ دونوں بچے آپ کے پاس ہیں یا؟ میں نے دنستہ جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، یہ دونوں بچے اپنے ماں باپ کے پاس ہیں، یعنی میرے اور سیرش کے پاس۔ اس کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سرسراتی آواز میں کہا، یعنی آپ نے دوسری شادی؟ ہاں بالکل، میں نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، سہرش میری دوسری بیوی ہے۔ نازش اور عامر اسی کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، فردوس سے صرف ایک ہی اولاد یاسمین پیدا ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ نے بتایا ہے کہ سیرش سے پیدا ہونے والی بچی نازش کی عمر 10 سال ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے فردوس کی موجودگی ہی میں دوسری شادی کر لی تھی؟ فردوس کو تو آپ نے 2 سال پہلے طلاق دی ہے۔ سیرش سے میری شادی آج سے 12 سال پہلے ہوئی تھی بیگ صاحب، نظامی نے فکر میں ڈوبے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کہا، آپ کے پاس دوسری شادی کے لیے یقیناً کوئی ٹھوس وجہ ہوگی؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، داؤد نظامی نے کہا، فردوس سے میری شادی والدین کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اگر وہ میرا خیال رکھتی اور صحیح معنوں میں میری بیوی بن کر رہتی تو شاید میں دوسری شادی کا خیال بھی دل میں نہ لاتا۔ فردوس کی کج ادائیوں اور بے اتنائیوں نے مجھے دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا، اور پھر سہرش سے میری ملاقات ہو گئی۔ اس وقت سہرش کی عمر لگ بھگ 20 سال رہی ہوگی، میں 46 سال کا تھا۔ سہرش کو دیکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے اس کی تلاش تھی۔ میں نے اس کے والدین سے رابطہ کیا اور بہت جلد سہرش میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ اس معاملے میں آپ واقعی بہت خوش قسمت واقع ہوئے ہیں، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں واقعی، وہ قدرے مسرور ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ کی دوسری شادی پر پہلی بیوی نے تو بہت ہنگامہ رچایا ہوگا؟ اس نے خلاف توقع جواب دیا، نہیں بالکل بھی نہیں۔ میرے اس عمل پر اگر فردوس کوئی ادھم مچاتی تو زیادہ اچھا تھا، میں اس کی اصلیت سے آگاہ ہو جاتا۔ اس نے تو اس موقع پر چند روزہ ناراضی کے سوا کچھ بھی نہیں کہا۔ آہستہ اس کا پھولا ہوا منہ نارمل ہو گیا، تاہم اس کے ساتھ اس کے مطالبات کا آغاز ہو گیا۔ داؤد نظامی نے میری جانب دیکھ کر ذرا توقف کیا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، پہلے اس نے کہا سیرش کے ساتھ نہیں رہوں گی، میرے لیے الگ بنگلہ ہونا چاہیے۔ میں نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا۔ پھر الگ گاڑی، الگ بینک بیلنس، الگ ملازمین، بالفرض ہر شے الگ الگ کا تقاضا ہونے لگا، اور وہ بھی اسی معیار اور قیمت کی جو سہرش کے لیے لاتا تھا۔ میں نے فردوس کی ہر جائز اور ناجائز فرمائش پوری کر دی، اس لیے بھی پوری کر دی کہ اللہ نے مجھے وافر مقدار میں سب کچھ دے رکھا ہے۔ مگر صاحب وہ کیا مثال ہے، شیشے کی نلکی اور کتے کی دم والی۔ فردوس نے اس مثال کو پورا کر دکھایا۔ انہی اپنی حرکتوں کے باعث وہ روز بروز میری نگاہ سے گرتی گئی، اور پھر یاسمین کی شادی والے واقعے، اس کے بعد کے اثرات کے بعد تو فردوس کا وجود میری برداشت سے باہر ہو گیا، اور میں نے طلاق دے کر اسے اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ آج کل فردوس کہاں ہے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ اس شہر میں کہیں خوار ہوتی پھر رہی ہوگی، وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں نے کہا، یعنی آپ اس سے قطعی لا تعلق ہو چکے ہیں؟ ایسی ہی بات ہے، اس نے بتایا۔ مجھ سے طلاق لینے کے بعد فردوس نے ایک ریٹائرڈ اعلیٰ سرکاری آفیسر کو پھانس کر اسے شادی کر لی تھی، لیکن یہ شادی 6 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکی اور اسے ایک مرتبہ پھر طلاق ہو گئی۔ آج کل معلوم نہیں کن سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ وہ یاسمین اور ظاہر شاہ سے تو ملتی رہتی ہوگی؟ یقیناً ملتی ہوگی، داؤد نے بتایا۔ میں نے کبھی ان کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اب تو آپ کو ضرور دلچسپی لینا ہوگی جناب۔ یاسمین آپ کے گھر پہنچ چکی ہے اور فردوس اس کی سگی ماں ہے۔ فردوس میرے گھر میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتی، وہ یاسمین کو تو باہر کہیں بلا سکتی ہے، میں اس سلسلے میں یاسمین کو وارن کر دوں گا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، ظاہر شاہ جو آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کرنے کی مہم پر کمر بستہ نظر آتا ہے، اس کے پیچھے کہیں فردوس کا ہاتھ ہی تو نہیں؟ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ فتنہ خیال عورت مجھ سے انتقام لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اسے کسی بھی اوچھے ہتھ کنڈے کی توقع کی جا سکتی ہے بیگ صاحب، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تب پھر آپ کو اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ فردوس یاسمین کو کوئی الٹی سیدھی پٹی پڑھا کر ہماری محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر شاہ کی حرکات و سکنات کی خبر گیری بھی ضروری ہے۔ اس کام کے لیے آپ اپنے کسی بھروسے کے آدمی کو متعین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا داماد نگرانی میں رہے گا تو ہم بہتر طور پر اسے نبٹ سکتے ہیں۔ آپ نے نہایت ہی اہم باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے بیگ صاحب، وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں آج ہی ایک ہوشیار قسم کے نگران کو ظاہر پر لگاتا ہوں، اس کے ساتھ ہی یاسمین کو بھی ایک سنجیدہ لیکچر پلانے کی ضرورت ہے۔ میں نے اچانک پوچھا، آپ کی دوسری شادی پر یاسمین نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ اس نے شدید برہمی کا اظہار کیا تھا۔
داؤد نظامی نے جواب دیا، اور جب فردوس دوسرے بنگلے میں شفٹ ہوئی تو وہ بھی اس کے ساتھ جا کر رہنے لگی۔ ازاں بعد سیرش سے بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور وہ باری باری دونوں بنگلوں پر رہنے لگی۔ میں نے پوچھا، نظامی صاحب، جب آپ نے فردوس کو طلاق دی تو یاسمین نے اس موقع پر کیسا بہیو کیا تھا؟ ظاہر ہے ماں کو طلاق ہو جائے تو بیٹی کو اس کا گہرا صدمہ پہنچتا ہے۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ماں بیٹی کا رشتہ کچھ ایسا ہی نازک ہوتا ہے، نظامی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن حیرت انگیز طور پر یاسمین نے اس موقع پر بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا تھا۔ کسی شدید اور احتجاجی نوعیت کا رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے اس نے میری حمایت میں خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے حیرت امیز نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میرے نزدیک اس کی ایک ہی وجہ ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے چھت کی جانب چہرہ اٹھاتے ہوئے بولا، یاسمین اپنی ماں کے اصلی روپ سے آگاہی حاصل کر چکی تھی، فردوس کی اصلیت نے اس کی زبان پر تالا ڈال دیا تھا۔ میں الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے چہرے کو واپس لایا اور پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے پر محیط یہ سنسنی خیز کہانی رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک شوہر اپنی سابق بیوی کا کچا چٹھا بیان کر رہا تھا۔ داؤد کی کیفیت میں نے ایک خاص بات یہ محسوس کی کہ بیٹی کے غم نے اس کے ضبط کا بندھن توڑ دیا تھا۔ عام حالات میں ممکن ہے وہ فردوس کی ذات کے اس پہلو پر کبھی لپکشائی نہ کرتا۔ درد حد سے بڑھ جائے تو دوا بن جاتا ہے۔ یاسمین کے درد نے داؤد کے غم میں شامل ہو کر اس کے دکھ کا مداوا کر دیا تھا۔ وہ اپنے قلب جگر کے متاثر حصے میرے سامنے کھول بیٹھا، جن کی جانب وہ خود بھی دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ میری توجہ اس کے لیے مرہم کا کام کر رہی تھی۔ میں جب اس کے پاس سے اٹھا تو وہ ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ میں نے رخصت ہونے سے پہلے کہا، چند کاغذات پر مجھے یاسمین کے دستخط لینا ہوں گے۔ آپ ایسا کریں کہ شام کو اپنے ساتھ اسے میرے دفتر لے آئیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میرا وزٹنگ کارڈ تو آپ کے پاس موجود ہے۔ اس نے اپنی میز پر سے میرا بھیجا ہوا کارڈ اٹھا کر دیکھا اور سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بیگ صاحب، آج شام کو آپ کے آفس میں ملاقات ہوگی۔ میں سے ہاتھ ملا کر وہاں سے چلا آیا۔ میری پیشہ ورانہ زندگی میں بہت سے موڑ ہیں، ہر موڑ مصروفیت اور دلچسپی سے بھرپور۔ میرے حصے میں آنے والے اکثر مقدمات ایسے ہیں جو شروع تو کسی اور رخ سے ہوئے تھے، مگر ان کا اختتام بالکل مختلف انداز میں ہوا۔ زیر نظر واقعہ بھی ایسے ہی ایک کیس کی روایت ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل میں ظاہر شاہ اور فردوس کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل بتانا چاہتا ہوں، اور ان حالات کی وضاحت بھی ضروری ہے جن کے پیش نظر یاسمین کی شادی ظاہر شاہ سے ہوئی تھی۔ اس حوالے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس روز رات کو اپنے وعدے کے مطابق داؤد نظامی یاسمین کے ساتھ میرے دفتر آیا تھا، اور میں نے یاسمین سے بھرپور ملاقات کے بعد ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لے لیے۔ یاسمین ایک خوش شکل اور رکھ رکھاؤ والی عورت تھی۔ مجھ سے بات چیت کے دوران میں وہ خاصی سنجیدہ رہی، جبکہ اسے ملنے پر یہ تاثر نہیں ملتا تھا کہ وہ اپنے چہرے کے تاثرات سے خوش مزاج دکھائی دیتی تھی۔ وہ ان دنوں جن حالات سے گزر رہی تھی ممکن ہے وہ سنجیدگی اسی کی وجہ سے ہو۔ جیسا کہ داؤد نظامی نے بتایا تھا، فردوس سے اس کی شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ دونوں خاندانوں میں معاشی طور پر بھی خاصا فرق تھا۔ داؤد نے اس بندھن کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن فردوس کی کجادائی نے اسے بد دل کر دیا۔ فردوس کا دل گھر سے باہر زیادہ لگتا تھا۔ داؤد کی رفاقت میں اسے زندگی کی وہ آسائشیں اور راحتیں ملی جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کے بعد وہ گلشن اقبال سے ڈیفینس سوسائٹی میں پہنچ گئی۔ کھانا پینا، رہن سہن اور جینے کا ڈھنگ بدل گیا۔ وہ دراز قامت اور قبول صورت تھی۔ اونچی سوسائٹی کے طرز زندگی نے اسے مزید نکھار دیا۔ پھر داؤد نظامی کھلے دل کا مالک تھا۔ اس نے کسی معاملے میں کبھی کنجوسی نہیں دکھائی۔ ان آزادیوں اور فراوانیوں نے فردوس کا دماغ خراب کر دیا، اور وہ خود کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنے لگی۔ اس پر سوسائٹی کے خوشامدید ٹولے نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ انہوں نے فردوس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی کہ وہ VIP شخصیت ہے۔ چنانچہ مختلف تقریبات، سیمینارز اور افتتاحی فنکشنز میں وہ مہمان خصوصی کے طور پر نظر آنے لگی۔ وہ سب سے کم وقت کے لیے گھر میں نظر آتی تھی، اور داؤد نظامی کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ یہی بات، محبت، پیار اور میٹھی سرزنش کے ذریعے جس حد تک ممکن تھا داؤد نے اپنی بیوی کو سمجھایا، مگر اس پر کوئی مثبت اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا داؤد کو الزام دینے لگی کہ وہ اس کی شہرت، مقبولیت اور پذیرائی سے جلنے لگا ہے۔ ایک دو مرتبہ تو فردوس نے اس کی ذات اور شخصیت کو طنز کا نشانہ بھی بنایا، جسے داؤد کو دلی صدمہ پہنچا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دوسری شادی ضرور کرے گا۔ داؤد نظامی گہری سانولی رنگت کے باعث فردوس سے بہت کمتر نظر آتا تھا۔ شخصیت کے تاثر میں فردوس کو اس پر سبقت حاصل تھی، اور وہ اسی پہلو سے شوہر کو تنقید کا نشانہ بنانے لگی تھی۔ داؤد ایک حد تک برداشت کر سکتا تھا۔ یہ اس کا ظرف تھا کہ اس نے فردوس کو اپنی زندگی سے خارج کیے بنا سیرش سے دوسری شادی کر لی۔ اس شادی کے بعد جو حالات پیش آئے ان کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ 6 سال پہلے یاسمین کی شادی ظاہر شاہ سے ہوئی تھی۔ ظاہر شاہ فردوس کے دور دراز رشتہ داروں میں سے تھا۔ اس کا فردوس کے گھر میں آنا جانا تھا۔ داؤد بہت کم اپنی سسرال جاتا تھا، اس لیے وہ ظاہر شاہ اور فردوس کے درمیان پکنے والی کھچڑی سے لا علم تھا۔ جب ظاہر شاہ نے فردوس کے بنگلے پر باقاعدہ آمد و رفت شروع کی تو داؤد پہلی مرتبہ تشویش میں مبتلا ہوا، کیونکہ ان دنوں یاسمین اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ بہت جلد داؤد کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ظاہر شاہ
وہاں یاسمین ہی کے لیے چکر کاٹ رہا تھا اور اس معاملے میں سے فردوس کی بھرپور حمایت بھی حاصل۔ داؤد نے جس حد تک ممکن تھا اس رشتے کی مخالفت کی، لیکن یاسمین اور فردوس نے جب مل کر اس کے خلاف محاذ بنا لیا تو وہ بے بس ہو گیا۔ اس طرح ظاہر شاہ اور یاسمین کی شادی ہو گئی۔ داؤد اپنی شکست پر بہت افسردہ ہوا، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ شادی سے پہلے ظاہر کچھ بھی نہیں کرتا تھا سوائے اپنی چھت پر کبوتر اڑانے کے۔ بیٹی کے مستقبل کی خاطر داؤد کو ظاہر شاہ کے معاشی معاملات میں دلچسپی لینا پڑی۔ اس نے اپنے داماد سے پوچھا وہ کیا کر سکتا ہے۔ ظاہر شاہ نے فرمائش کی کہ اگر وہ اسے ایک ٹریول ایجنسی کھلوا دے تو وہ محنت کر کے اس کاروبار کو چلا لے گا۔ داؤد نے پوچھا اس کام کا تمہیں تجربہ ہے؟ وہ بولا تجربہ کام کرنے سے ہو جائے گا۔ داؤد اس جواب سے مطمئن نہ ہوا اور اپنے ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پر موجود ایک مصروف ترین ٹریول ایجنسی میں اسے تجربہ حاصل کرنے کے لیے رکھوا دیا۔ 1 ماہ کے بعد ظاہر شاہ نے اعلان کر دیا کہ وہ اس بزنس کی اونچ نیچ سے بخوبی آگاہی حاصل کر چکا ہے۔ داؤد کو اگرچہ اس کی بات کا یقین نہ آیا، تاہم یاسمین اور فردوس کے اصرار پر اس نے ظاہر شاہ کو ایک ہائی رائز کے گراؤنڈ کے فلور پر ایک عالی شان ٹریول ایجنسی کھلوا دی۔ وہ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا؟ ابتدائی چند ماہ میں ایجنسی نے بہت نقصان اٹھایا۔ اس ضیاع میں غالب ہاتھ ظاہر شاہ کی ناتجربہ کاری اور نالائکی کا تھا۔ نقصان چونکہ داؤد کا ہو رہا تھا، اس لیے بھی ظاہر کو زیادہ پرواہ نہیں تھی۔